آج ہم دنیا کی اور سیاسی تاریخ کی ایسی مقدس سیاسی کتاب کا حوالہ دیں گے اور اس پہ تجزیہ پیش کریں گے، اس کے چیدہ چیدہ نکات پیش کریں گے، جس کتاب نے پونے 2 صدیوں سے اس دنیا پر راج کیا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کے شائع ہونے کے پہلے دن سے آج تک اس کا سحر نہیں ٹوٹ سکا اور اس کے فکر سے دنیا آزاد نہیں ہو سکی۔ ایک ایسی کتاب جس کی دنیا کے 200 زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جو سیاسی ادب کے حوالے سے دنیا کی مقبول ترین اور نمبر 1 کتاب ہے۔ ایک ایسی کتاب جو الہامی کتابوں کے بعد آنے والی دوسرے نمبر پہ مشہور مقبول کتاب، اس کا ترجمہ مقبول ترین ترجمہ کہلایا جاتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جو دنیا میں آج بھی مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں میں بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، اور وہ کتاب جس کی دنیا کے 2000 مختلف تعلیمی اداروں، جس میں آکسفورڈ سے لے کر تمام جو مشہور یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں ساری دنیا میں، اس میں اس کتاب کو نصاب کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ فلسفہ ہو، تاریخ ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، سماجیات ہو، عمرانیات ہو، یا ٹریڈ کی دنیا ہو، اکنامکس کی دنیا ہو، فلسفہ ہو، یہ شعبے وہ ہیں جس میں اس کتاب کے مطالعے کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور طالب علم کو اس کتاب کو پڑھنے کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب نے دنیا میں جدید نئی بحث کا آغاز کیا۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد، اس کتاب کے آنے کے بعد جو دنیا تھی اس میں سوچ جو ہے وہ تبدیل ہوئی۔ نہ فقط سوچ تبدیل ہوئی، لیکن طاقت کا جو توازن تھا وہ توازن خود تبدیل ہو گیا۔ اس کتاب نے نہ فقط فکر پیدا کی، لیکن اس کتاب نے جدید انقلابی لیڈرشپ پیدا کی۔ اس کتاب نے نہ فقط لیڈرشپ پیدا کی، لیکن اس کتاب نے دنیا میں انقلاب کو صدا دی اور عملی طور پہ دنیا میں انقلابات آئے۔ روس کا انقلاب ہو، چین کا انقلاب ہو، ویتنام کا انقلاب ہو، کیوبا کا انقلاب ہو، وینزویلا کا انقلاب ہو، اس طرح دنیا کے کئی ممالک میں نہ فقط انقلابات آئے، لیکن جو مشرقی یورپ ہے اس میں کئی جو جمہوریتیں ہیں ان میں اس کتاب کی فکر کے حوالے سے اس جمہوریت میں تبدیلیاں آئیں اور معاشرے کو مہذب بنایا گیا۔ اس کتاب نے، جیسے کہ میں نے کہا، کلاس کا خاتمہ کیا۔ اس کتاب نے یکجا کیا مظلوم لوگوں کو اور مظلوم طبقات کو۔ اس کتاب کی وجہ سے نئی قیادت پیدا ہوئی، جس میں سب سے اگر میں بڑا نام لوں عملی قیادت میں تو ولادیمیر ایلیچ ایلیانوف لینن ہیں، جوزف اسٹالن ہیں، لیون ٹراٹسکی ہیں۔ اس طرح چین سے اگر میں نام لوں تو ماؤ زے تونگ ہیں، ہوچی منہ ہیں، فیڈرل کاسترو ہیں، چی گویرا ہیں اور ہوگو شاویز ہیں۔ تو اس طرح کی نئی قیادت اس بک کے تناظر میں، اس بک کے جو فکر کے تناظر میں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اس طرح اس کتاب نے جو معاشی استحصال ہے اس کو کھل کر سمجھایا، نہ فقط کھل کر سمجھایا لیکن مزدور طبقے کو کھڑا کر دیا، اور مزدور طبقے کو اس طرح کھڑا کیا کہ انہوں نے دنیا تبدیل کر ڈالی، اور ان سب کا نعرہ اسی کتاب کے حوالے سے یہی تھا کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو مارکس اور اینگلس نے 1848 میں لکھا اور جس کا نام تھا کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ یہ بنیادی طور پہ جو جرمنی کے کمیونسٹ پارٹی کے جو کارکنان اور لیڈران تھے انہوں نے لندن میں جا کے اس پر کام کیا، لیکن 2 فلاسفر دوست کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس جو تھے انہوں نے اس کتاب کو پمفلیٹ کی شکل دی اور 1848 میں اس کتاب کو پبلش کیا۔ اب آتے ہیں اس کتاب کے چیدہ نکات پر۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے 4 باب ہیں۔ پہلا باب بورژوازی اور پرولتاریا کے حوالے سے ہے، جس میں وہ نہ فقط ان کی تعریف کرتا ہے لیکن ان کی تشریح کرتا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ بورژوازی کیا ہیں اور پرولتاریا کون ہے۔ اس طرح جو دوسرا باب ہے وہ باب جو پرولتاریا اور کمیونسٹ کے مابین جو تعلقات ہیں، یا کمیونسٹ جو ہیں وہ پرولتاریا کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا باب جو ہے وہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب کے حوالے سے، کیونکہ مختلف تحریک کے جو دنیا میں
میں چل رہی تھی کمیونزم میں سوشلزم کے حوالے سے، تو اس حوالے سے اس میں تفصیلات بیان کیے گئے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ اس میں 3 کیٹیگریز دی گئی ہیں۔ اس طرح جو چوتھا اور آخری باب ہے وہ باب جو دنیا کے تعلقات ہیں یا دنیا میں جو کمیونسٹ کی پوزیشن ہے اس حوالے سے یہ سمجھایا گیا اس کے چوتھے باب میں۔ تو ہم اس کے چیدہ چیدہ نکات جو ہے وہ کوشش کریں گے، بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس حوالے سے اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے۔ لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی چھاپ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس نے سامراج جو ہے، جو سرمایہ دار یا بورژوازی جو سسٹم کھڑا ہوا تھا اس وقت، تو اس کی جو ہے اس کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ کئی چیلنجز لائی۔ تو جو پہلا باب ہے وہ پہلا باب شروع ہونے سے پہلے مارکس اور اینگلس اس کتاب میں یعنی کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھتے ہیں کہ یورپ پہ، یعنی یہ 1848 کی بات ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یورپ پہ اس وقت کمیونزم کا جو بھوت ہے وہ بھوت منڈلا رہا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے یورپ میں ایک مقدس اتحاد بن گیا، یعنی یورپ کے جو بادشاہ ہیں یا اس کے جو پوپ ہیں یا وہ جو سرمایہ دار ہیں نئے بورژوازی جو اس وقت کام کر رہے تھے، کیونکہ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب انڈسٹریل ریولوشن یا جو نئی مشینری، نئے کارخانے، نئے سرمایہ دار اور پونجیواد جو آگے تھے وہ طاقتور ہو رہے تھے، تو اسی پس منظر میں یہ بک لکھی گئی۔ تو اس میں مارکس اور اینگلس نے لکھا ہے کہ یورپ میں جو مقدس اتحاد بن گیا ان تمام لوگوں کا اور کمیونزم کے خلاف بن گیا ہے، تو پھر انہوں نے ہدایت کی کہ اب وقت آ گیا کہ جو کمیونسٹ ہے وہ اپنا پیغام جو ہے وہ اپنا منشور ہے وہ برملا پہنچا دے، تاکہ یہ پروگرام ہے یا جو ہمارا یہ منصوبہ ہے اس کی لوگوں تک خبر پہنچے، اور پھر اسی طرح ہوا۔ اب آتے ہیں کہ جو پہلا باب ہے اس کمیونسٹ مینیفیسٹو کا، اس میں مارکس اور لینن نے کیا بتایا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ تعارف بھی ہے، اور تعارف اس حوالے سے ہے کہ ان میں اس باب میں پرولتاریا اور بورژوازی کا تعلق بتایا، اور بتایا کہ یہ کون ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہوئے مینیفیسٹو میں یہ لکھا گیا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں فقط 2 ہی طبقے ہیں جن کی آپس میں چپکلش چلتی آ رہی ہے۔ وہ 2 طبقے کون سے ہیں؟ ایک ظالم طبقہ ہے اور دوسرا مظلوم طبقہ ہے۔ یہ مینیفیسٹو میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو یہی 2 طبقے ہوتے ہیں جن کی آپس میں نہیں ٹھن پاتی۔ اس میں وہ مثال دیتے ہیں جو قدیم روم تھا، اس میں جو ایلیٹ اشرافیہ تھی اور عام لوگ تھے، اس کا انہوں نے مثال دیا ہے۔ پھر قرون وسطیٰ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں جو لارڈس تھے اور مزارے تھے ان کی آپس میں نہیں بن رہی تھی۔ اسی طرح جو شہر تھے ان شہروں میں جو شاہی کاریگر ان کے شاگرد تھے وہ آپس میں ان کی نہیں بنتی تھی۔ تو اس کتاب میں پھر آگے لکھا گیا، وہ یہ لکھا گیا کہ یہ ان کی آپس میں لڑائیاں اس طرح ہوتی تھی کہ یا تو یہ آپس میں ان کی لڑائیوں کی وجہ سے کوئی انقلابی چیز سامنے آ جاتی تھی، کوئی اچھی چیز سامنے آ جاتی تھی، یا پھر یہ آپس میں جو وہ لڑکے تباہ ہو جاتے تھے۔ پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ بورژوازی اصل میں وہ طبقہ ہے جو ذرائع پیداوار کا مالک ہے، اور جو اس جیسے جو نئے کارخانے یا مشینری آئی تھی اس کا مالک تھا، اور یہ جو پرولتاریا ہے یہ مزدور طبقہ ہے جس کے پاس کمانے کو یا دینے کو فقط ان کی محنت ہے، اور اس محنت کے عوض وہ اجرت لیتا ہے۔ ان کے ہاں کوئی زرعی جو پیداشی جو ذرائع ہیں وہ نہیں ہے، وہ فقط اجرت کے عوض یعنی فقط پیٹ کے عوض وہ ان سرمایہ داروں کا جو ہے وہ ملازم ہے۔ بورژوازی چونکہ یہ جاگیردارانہ جو نظام تھا، پرانا فیوڈل جو سسٹم تھا اس کا حصہ تھے، اور اس کو چھوڑ کے پھر یہ اس طرف آئے، سرمایہ دار بن گئے، انڈسٹری لگ گئی، انڈسٹری انہوں نے کھڑی کر دی۔ تو یہ سارا پھر ان کی جو صورتحال تھی وہ جو پرانا سسٹم چھوڑا تھا، تو اس پہ تھوڑا ایک کمنٹ بالکل اس میں موجود ہے جس میں اس نظام کو یعنی جاگیردارانہ نظام کو چھوڑ کر اور وہ جو گٹھ جوڑ تھی وہ بادشاہ کی، مذہبی پیشواؤں کی اور جو جاگیرداروں کی، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے
ایک جگہ پہ ان کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے انقلابی قدم اٹھائے تھے سرمایہ داروں نے، اور اس کے بعد جو ترقی کی نئی نئی راہیں انہوں نے کھولی تھیں، اس حوالے سے بھی اس میں مینیفیسٹو میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی یہ اقدام تھے وہ اچھے تھے، کیونکہ ترقی کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا، لیکن اس کی وجہ سے یہ جو انہوں نے ترقی کی اس کی وجہ سے جو پرولتاریہ کی جدوجہد تھی اس کو بھی نئی شکل ملی۔ اس کے علاوہ اس میں جو بورجوا نے جو سرمایہ دارانہ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کارخانوں کی جگہ پھر باپ والی مشینیں یا بڑے بڑے کارخانے لگائے، تو اس میں ترقی کا جو نقشہ تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ لیکن پھر یہ اس میں کارل مارکس یہ کہتے ہیں کہ ترقی کا نقشہ تو تبدیل ہو گیا، لیکن مزدور جو تھے ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ پھر مینیفیسٹو میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو بورجوازی نظام جو تھا اس نے پرانے نظام کو تباہ کیا، جس میں جاگیردارانہ مذہبی یا خاندانی تعلقات کا، وہ تو ٹھیک ہے چلو وہ ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک جو تعلق ہے وہ برقرار رکھا۔ وہ تعلق تھا پیسے کا، وہ تعلق تھا ذاتی مفاد کا، وہ تعلق تھا لین دین کا، اور اس وجہ سے اس کے اثرات جو ہیں وہ پرولتاریہ پہ پڑے اور پرولتاریہ کی حالت ویسے ہی خراب رہی۔ تو اس میں کنفیوژن کی بات نہیں ہے کہ وہ انقلابی کہہ رہا ہے سرمایہ داروں کو یا بورجوازی کو، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ترقی کے حوالے سے تو بلکہ یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایسی ترقی کی اور ایسی لائن دی کہ انہوں نے جو قومی ریاستیں تھیں وہ انہوں نے تباہ کر دیں، پھر عالمی منڈیاں قائم کی، اس کے اثرات بھی پرولتاریہ پہ پڑے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے یہ ہوا کہ سرمایہ دار جو وہ مزید طاقتور بن گیا اور مزدور جو ہے وہ کمزور سے کمزور بن گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرمایہ داروں نے تو ایسا کام کیا کہ وہ اپنے طاقت یا اپنے سرمایہ کی وجہ سے انہوں نے جو پیشہ ور عزت دار پیشہ ور لوگ تھے، جس میں وکلا تھے، ڈاکٹر تھے، جن میں پادری تھے، جس میں ادیب تھے، شاعر تھے، ان کو بھی اپنا تنخواہ دار ملازم بنا دیا۔ یعنی یہ اتنے طاقتور بن گئے تھے، جو باقی پیشہ ور لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے اپنا ہی تقریباً جسے غلام بنا دیا۔ تو یہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک بورجوازی کہ پروڈکشن کا تعلق ہے تو پیداوار کے حوالے سے تو انہوں نے ایک بات بتا دی، لیکن یہ جو اوور پروڈکشن ہے، یہ جو تجارتی بحران ہے، یہ جو کارخانوں کی تباہی ہے اور اس کی وجہ سے جو مزدور تڑپ اٹھا یا مزدور پہ مشکلاتیں آئیں، اس کا بھی ذکر اس مینیفیسٹو میں کیا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ اکنامکس کا ایک پیور سوال ہے، جس میں مینیفیسٹو میں یہ کہا گیا کہ یہ جو سرمایہ دار تھے، بورجوازی تھے، انہوں نے نہ فقط ترقی کی لیکن انہوں نے پیداوار بھی کی، پیداوار کے لیے نئے نقشے بھی بنائے، نئے پلاننگ بھی لے، لیکن پھر انہوں نے ایسا کام کیا کہ وہ پروڈکشن اوور پروڈکشن میں بدل گئی۔ پھر خریدار نہیں ان کے لیے بچا، مال تو آیا، خریدار نہیں تھا، اس کی وجہ سے کارخانے بند ہونے لگے، یعنی چیز ہی نہیں بک رہی تو کارخانے خسارے میں تھے، پھر وہ بند ہونے، اس کے نتیجے میں مزدور جو ہے وہ بے روزگار بن گیا۔ تو امپیکٹ پھر بھی، یعنی یہ ایسی ترقی تھی جس کا آخری امپیکٹ یا آخری متاثر تھا وہ پرولتاریہ تھا۔ اس کا بیان بھی تفصیل سے اس میں مینیفیسٹو میں دے دیا گیا ہے۔ پرولتاریہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ پرولتاریہ سرمایہ داروں کے ہاں کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام کرتے اپنی فقط محنت بیچتے ہیں، ان کو اتنی سی اجرت ملتی ہے کہ ان کو جس دن اجرت ملتی ہے اس دن باقی جو بورجوازی طبقہ سے جڑے لوگ ہیں وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مال کے مکان جو ہے وہ رینٹ کے لیے پہنچ جاتا ہے، دکاندار ہے وہ قرض وصول کے لیے پہنچ جاتا ہے، سیٹ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے جو قرضہ لیا ہے اس پہ سود کے لیے، اور پھر یہ جو مزدور ہیں یہ کام کرتے کرتے مشین بن جاتے ہیں، اور یہ فقط اپنی محنت ان کو اتنی ملتی ہے کہ وہ فقط اپنا جو پیٹ ہے وہ آرام سے پال سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرولتاریہ ہی وہ طبقہ ہے جس کا جو مفاد ہے وہ سرمایہ دارانہ سسٹم کے مکمل خاتمے میں، کیونکہ یہی اگر سرمایہ دارانہ سسٹم ختم ہوا تو اس کو جو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ باقی جتنے بھی طبقات ہیں ان کا مفاد اس میں نہیں ہے کہ یہ سسٹم ختم ہو، کیونکہ نجی ملکیت بنیادی طور پہ جو ہے وہی مسئلے کی جڑ ہے۔ تو جو پرولتاریہ کی محنت ہے یا پرولتاریہ ایسا ہی طبقہ ہے جو حقیقی طور پہ استحصال کا بھی شکار ہے، اور حقیقی طور پہ یہ ایک اس جو طبقہ یہ جو سسٹم ہے اس کے لیے چیلنج بھی ہے۔
تو یہی ان کے مفاد میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے سرمایہ دارانہ بورژوازی جو نظام ہے وہ نظام مکمل طور پہ ختم ہو۔ پرولتاریہ کی جو جدوجہد ہے وہ فقط اپنی صورتحال یا اپنے حالات بہتر کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اس سارے نظام کا خاتمہ، اس میں بھی ان کا مفاد ہے، اور جو نجی ملکیت والا معاملہ ہے اس کے خاتمے میں ان کا زیادہ مفاد ہے۔ تو یہ ایک دن یہ اتنے متحد ہوں گے، اتنی جدوجہد کریں گے کہ وہ باہر نکلیں گے، اور ان کے جو عزائم یا ان کی جو سیاسی قوت ہے وہ ایک دن اتنی آگے بڑھے گی کہ یہ سارا سسٹم جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ ایک دن ان کو گرائیں گے، اور اپنا جو سیاسی تسلط ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنا جو سیاسی تسلط ہے وہ یہ مزدور قائم کر کے رہیں گے۔ یہ اتنے پر امید تھے 1848 میں، یہ مینیفیسٹو میں کے لیے لکھا تھی مارکس اور اینگل صاحب۔ پھر آخر میں دیکھا کئی ممالک میں اس طرح مزدور تحریکیں اٹھیں اور انہوں نے اپنی داغ جمائی، اور انہوں نے وہ حقوق جو ہیں وہ چھین لیے اس سرمایہ دار طبقے سے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ بورژوازی کی شکست اور پرولتاریہ کی فتح ناگزیر ہے۔ ناگزیر اس لیے ہے کہ سرمایہ داری سسٹم میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ، یا سرمایہ دار خود جو ہیں وہ اپنے لیے گورکن پیدا کر رہے ہیں۔ ان کی جو ترقی ہے وہ خود استحصال شدہ جو طبقہ ہے، جن کا استحصال ہو رہا ہے، ان کو قوت بخش رہی ہے۔ وہ ایک دن آئیں گے اور یہ ساری کایا پلٹ دیں گے۔ اس مینیفیسٹو میں جو دوسرا باب ہے وہ پرولتاریہ اور کمیونسٹ کے تعلق کے بیچ میں، اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ پرولتاریہ کی جدوجہد ہے وہ کمیونسٹ سے الگ نہیں ہے، اصل میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ بنیادی طور پہ پرولتاریہ کی جدوجہد ہے، ان کا روح ہے۔ جس طرح پرولتاریہ ایک کارخانے یا ایک ملک میں رہ کر استحصال کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، لیکن کمیونسٹ جو ہے وہ ان کا مقصد ہے کہ پوری دنیا کے انسان برابر ہیں۔ ان کے دو مقاصد ہیں، ایک تو پوری دنیا میں جو طبقاتی سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے، پوری دنیا میں جو نجی ملکیت کا نظام ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو برائیوں کی جڑ ہے یا جو استحصال جو پیدا کرتی ہے وہ نجی ملکیت پیدا کرتی ہے۔ تو کمیونسٹ جو چاہتا ہے کہ نہ فقط مزدور کا استحصال پوری دنیا میں ختم ہو، لیکن پوری جو دنیا ہے اس میں انسان برابر ہو، اور پوری دنیا میں نجی ملکیت کا خاتمہ ہو، اور اسی طرح بورژوازی سسٹم کا پوری جو نظام ہے پورے دنیا ہے اس میں بورژوازی سسٹم کا بھی خاتمہ ہو، اور جو استحصال شدہ قوتیں یعنی جو مزدور جس طرح ان کا استحصال ہو تو استحصالی جو نظام ہے اس کا بھی خاتمہ ہو۔ کمیونسٹ اس حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو حب الوطنی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن کسی بھی مزدور کے لیے سچا ملک وہی ہو سکتا ہے جہاں پہ اس کا استحصال نہ ہو رہا ہو۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کمیونسٹوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ دنیا کے تمام مزدوروں ایک ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ نجی ملکیت کا خاتمہ ہو، ٹیکس کا جو سسٹم ہو وہ بالکل برابر سسٹم ہو، ترقی پسندانہ ٹیکس کا نظام ہو، وراثتی جائیداد جو ہے اس کا خاتمہ ہو، قرضوں اور بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ ریاست کے حوالے ہو، یعنی اس کا کنٹرول ریاست پہ ہو، ذرائع پیداوار جس میں کارخانے، ملیں، باقی ملکیتیں، ریلوے، اس طرح جو بھی ملکیت ہیں ان کا ریاست کے پاس کنٹرول ہو، کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ ریاست کے پاس ہو، زراعت اور جو صنعت ہے اس کا آپس میں ملاپ کیا جائے، اور روزگار سب کے لیے ہو۔ اس طرح یہ کمیونسٹوں کا یہی مقصد ہے، اور اس کے علاوہ ان کا یا پروگرام یا پرولتاریہ کا پروگرام کوئی الگ نہیں ہے۔ پرولتاریہ جو جدوجہد کریں گے کمیونسٹ اس میں اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ دوسرا باب تھا جس میں پرولتاریہ اور کمیونسٹ دونوں کے حوالے سے جو تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو تیسرا باب ہے وہ سوشلزم اور کمیونسٹ ادب کے حوالے سے ہے۔ اس میں تھوڑی وضاحت کی گئی کیونکہ تھوڑی کنفیوژن تھی، اس وقت مختلف تحریکیں چل رہی تھی، تو جو مختلف نظریات تھے اس کا اس میں چھید کیا گیا ہے۔ اس میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کون سے کمیونسٹ ہیں جو الگ الگ بات کریں، مختلف بات کریں۔ یہ ان میں 3 کیٹیگریز دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ رد انقلاب یعنی ری ایکشنری سوشلزم ہے، دوسرا جو ہے وہ قدامت پسند سوشلزم ہے، تیسرا یوٹوپائی جو
خیالی جو ہے وہ سوشلزم، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جو رد انقلاب ریئیکشنری جو سوشلزم ہے، اس کے خود 3 جو ہے نا وہ حصے اس کتاب میں بیان کیے گئے کہ یہ لوگ کون سے ہیں جو رد انقلاب، بنیادی طور پہ جو رد انقلاب یا یہ جو ریئیکشنری تھے وہ قدامت پسند خیالوں کے تھے، اور ان کا کہا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ سسٹم تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ریئیکشنری تھے، یعنی اس کی جو 3 قسمیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک رجت پسند سوشلزم میں، دوسرا پیٹی سوشلزم ہے، اور تیسرا جرمن اصلاح پسند ہے۔ جو رجت پسند ٹولہ ہے وہ اپنے دل و من سے اصل میں جاگیردارانہ نظام سے جڑے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مزدوروں کی تو حمایت کرے لیکن نظام جو ہے وہ واپس لائے جائے۔ یعنی یہ جو رجت پسند ٹولہ تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ سسٹم جاگیردارانہ بہت بہتر تھا، یہ سرمایہ دار یہ تو یار انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اب وہ ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں لیکن سسٹم وہ آنا چاہیے۔ اس پہ مارکس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تاریخ کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی، پرولتاریہ کا استحصال ہو رہا ہے، اس استحصال کا خاتمہ انقلاب کی صورت میں آئے گا۔ اس انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ جاگیردارانہ سسٹم کو تو سرمایہ دار نے ختم کر دیا، لیکن سرمایہ دار جو جرم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے مزدوروں پہ، اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں جو پیٹی بورجوا تھے وہ بنیادی طور پہ چھوٹے چھوٹے جو کارخانے یا مشینری تھے اس کے مالک تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ بڑی فیکٹریاں جو ہیں، بڑے سرمایہ دار یہ نہیں ہونا چاہیے، بس چھوٹے چھوٹے جو ہمارے کام ہو رہے ہیں اس پہ ہے، ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں، لیکن کھل کے وہ کسی کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ اصل میں ان کا خود دھندا جو ہے وہ ٹھپ ہو رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار، چھوٹے چھوٹے کارخانے، کیونکہ انڈسٹری بہت ترقی کر گئی، سرمایہ دار تو پھر کروڑا لاکھیں خربوں میں وہ کھیل رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ان سے جان چھڑاؤ، باقی جو پرانے ہیں، باقی تبدیلی جو ہے وہ اس میں آپ کو فٹ کر لیں وہ پرانے سسٹم میں۔ پھر جرمن اصلاح پسند تھے، وہ انہوں نے سوشلزم کو بنیادی طور پہ ادبی اور فلسفانہ خیال دے دیا، اور وہ چاہتے تھے کہ یار اس طرح نہیں ہو، تھوڑی اصلاح کر لیں، تھوڑی آپ اس طرح کر دیں، وہ سسٹم وہی چاہیے، مزدور جو ہیں ان کا ہم کر دیتے ہیں، ان کا کچھ بندوبست کر دیتے ہیں، اور کچھ اصلاحات ہونی چاہیے، باقی جاگیردارانہ سسٹم میں چلے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ جو انقلاب یا طبقاتی جدوجہد جس سے سسٹم تبدیل ہو جائے، جرمن جو اصلاح پسند تھے وہ اس کے مخالف تھے۔ لیکن مارکس نے ان کو رد کیا، انہوں نے کہا یہ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو آپ خود بورجوا جو ہیں ان کے ساتھی بنے ہوئے، آپ تو فیوڈل کے ساتھی بنے، یہ تو ہماری جدوجہد میں روڑے اٹکانے والی بات ہے، تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 جو تھے وہ بنیادی طور پہ جو رد انقلاب جو ریئیکشنری جو ٹولہ تھا، سوشلسٹ تھے، ان کے جو وہ 3 یہ مختلف اقسام تھی۔ لیکن اس کے بعد جو آتے ہیں وہ قدامت پسند آتے ہیں۔ قدامت پسند بنیادی طور پہ وہ اصلاحات چاہتے تھے، وہ کچھ خیالوں سے متفق تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو مزدور کے جو اوقات ہیں وہ ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں، ہم جو ہیں ان کی اجرت ہے وہ بڑھانے کو تیار ہیں، ہم جو ان کو باقی ریلیف ہے وہ دینے کو تیار ہیں، انشورنس وغیرہ جو بھی اس وقت میں ہوگی وہ ہم دینے کے، لیکن سسٹم جو ہے وہ سرمایہ دارانہ رہنے چاہیے۔ لیکن ان میں سے جو کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ سسٹم سرمایہ دار یعنی بورجوازی سسٹم رہے گا، اس میں آپ کچھ رعایت دیں۔ یہ ان کا تھوڑا اس طرح جرمن جو اصلاح پسند تھے ان سے پروگرام ملتا تھا۔ اور پھر آتے ہیں یوٹوپیائی جو سوشلزم، اس کے حوالے سے مارکس کہتا کہ یہ سچے دل سے سوشلسٹ تھے، یہ چاہتے تھے کہ انقلاب آ جائے، برابری ہو پوری دنیا میں سسٹم ایک ہو جائے، مزدوروں کا استحصال نہیں، سب کچھ چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، مارکس کہتے ہیں کہ یہ سچے دل سے حقیقی جو وہ کمیونسٹ سوشلسٹ تھے اور چاہتے تھے کہ ترقی ہو جائے، لیکن ان کے پاس پروگرام کوئی نہیں تھا، ان کے پاس روڈ میپ کوئی نہیں تھا۔ پھر مارکس کہتا ہے کہ خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن خوابوں سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی تب آتی ہے جب یہ لاکھوں اور کروڑوں جو مزدور ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے اپنے حقوق لیں۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو کا جو آخری باب ہے وہ دنیا میں کمیونسٹ کے جو تعلقات یا پوزیشن اس حوالے سے اس میں یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو
سیاست اور روایات ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کی صورتحال بالکل چینج ہوتی ہے، جس سے ہم لا علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن پھر انہوں نے فرانس کی، انہوں نے جرمنی کی، انہوں نے انگلینڈ کی مثال دی ہے کہ جہاں جہاں نچلے طبقے سے جو وابستہ لوگ ہیں ان سے جو بھی ظلم ہوتا ہوگا، کمیونسٹ ہیں وہ کمیونسٹ ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ الگ الگ ملکوں میں جب نچلے اور استثالی طبقے کی جب ان کے جدوجہد میں یہ کمیونسٹ شریک ہوں گے تو وہ عالمی تحریک بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ مختلف دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے جو نچلے طبقات، خصوصی طور پہ مزدوروں کی جو صورتحال ہے ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ ہر صورت میں جہاں بھی جو بھی روایت ہو یا سیاسی کلچر ہو یا سیاسی صورتحال ہو، جو بھی صورتحال ہو، اس میں مزدوروں کی جو جنگ ہوگی، جو لڑائی ہوگی، اس میں کمیونسٹ ساتھ دیں گے۔ اور پھر یہ فقط ایک ملک کی نہیں، یہ پورت یا مزدور طبقے یا پرولتاریہ کی یہ عالمی جنگ ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے چوتھے باب میں اس طرح کا کہا ہے کہ پوزیشن کمیونسٹ کی یہی ہوگی، جہاں بھی پورت جو مزدور یا پرولتاریہ ہے اس کی جدوجہد کا وقت آئے گا تو کمیونسٹ اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اس طرح یہ ایک ملک کی نہیں، پوری جو لڑائی جو ہے وہ عالمی لڑائی، مزدوروں کے ایک پوری دنیا جو ہے اس کی ایک لڑائی بن جائے گی۔ اب آتے ہیں کمیونسٹ مینیفیسٹو کی دنیا کے مختلف ممالک میں یا اس دنیا میں جو کامیابی کے اثرات ہیں، یعنی اس فکر سے جو دنیا نے سیکھا ہے اور آج کی دنیا میں اس پہ کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ حالانکہ اس فکر کو مکمل طور پہ دنیا میں لاگو نہیں کیا گیا، یا اپنے جہاں بھی انقلاب آئے وہ اپنے طور طریقے سے آئے، لیکن اس میں اصل میں آج کی دنیا میں جہاں انقلاب برپا نہیں ہوئے، جہاں مکمل طور پہ کمیونزم یا سوشلزم نہیں ہے، لیکن اس فکر اور اس منشور سے انہوں نے بہت اہم چیزیں اٹھائی ہیں۔ جو نچلے طبقے، جو کم آمدنی والا طبقہ اس کو ریلیف دے رہے ہیں۔ مثال طور تعلیم کا حق جو ہے، یہ تو مارکس نے کہا تھا کہ جو مزدور کارخانوں میں کام کرتے ہیں ان کے بچوں کو پڑھنا چاہیے، یہ ان کا حق ہونا چاہیے۔ پھر تعلیم کا بنیادی حق بھی مانا گیا اور تعلیم مفت بھی کئی ممالک میں رائج ہے، اس طرح صحت بھی رائج ہے، اس طرح جو سبسڈی پروگرام ہے، پینشن ہے، بے روزگاری الاؤنس ہے، یا پاکستان میں جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یا مختلف ممالک میں جو لوگوں کو اس طرح کے وظائف ملتے ہیں، تو یہ سارے وہاں سے پروگرام جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اس طرح برابر ٹیکس نظام ہے۔ برابر ٹیکس نظام کا اصل تصور تو یہ ہے کہ کلاس سسٹم نہیں ہونا چاہیے، جس طرح امیر بنتا جا رہا ہے، غریب بنتا جا رہا ہے۔ یہ میں تھوڑا آگے بتاؤں گا کیونکہ اس کا تھوڑا ٹچ 2 دن پہلے جو ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل آیا اس کا بھی میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو برابر ٹیکس نظام ہے وہ بھی پوری دنیا میں اسی طرح ہے، جتنی آمدنی جس کی ہوتی ہے اس پہ اتنا ٹیکس جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، یہ بھی تصور وہاں سے لیا گیا ہے۔ پھر میں نے جیسے بتایا کہ ٹریڈ یونین کا جو نظام ہے پوری دنیا میں، جو مزدور حق، اگر جہاں انقلاب نہیں بھی آیا تو یہ وہ تو ترقی یافتہ ملکوں سے لے کے پاکستان جیسے غیر ترقی یافتہ اور اس کے پسماندہ علاقے میں اپنے گاؤں شہر کی بات کروں، وہاں بھی ایسے جو بیڑی باندھتے ہیں ان کی بھی یونین ہے، جو ٹانگا چلاتے تھے ان کی بھی یونین تھی۔ یہ تو ٹریڈ یونین والا جو ٹرینڈ سیٹ ہوا تھا، یہ ٹریڈ یونین والا جو ٹرینڈ سیٹ ہوا تھا وہ تو اس فلسفے سے آیا تھا، تو وہ یہ فلسفہ کہیں نہ کہیں اب بھی کام کر رہا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو مزدور پیشہ لوگ ہیں ان کے اوقات کار جو مقرر ہیں وہ کہاں سے فکر آئی تھی؟ وہ بھی اسی مینیفیسٹو سے آئی تھی۔ یہ جو کم اجرت جو پاکستان جیسے ممالک میں وہ بھی کم اجرت مقرر کرتی ہے، کم از کم اجرت جو حکومت مقرر کرتی ہے، وہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ وہ بھی یہیں سے آیا۔ اس طرح صنفی امتیاز کا جو خاتمہ ہوا، خواتین کو جو برابر حقوق ملے، وہ کہاں سے آئے چیز؟ یہ تو کیپٹلسٹ یا سرمایہ دارانہ نظام میں تو یہ تصور ہی نہیں تھے، ان کو تو خواتین کو ملازمتوں کا حق ہی نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس فلسفے سے لائی گئی ہیں۔ یعنی آج بھی یہ 2.25 صدیوں پہلے آیا ہوا ایک فلسفہ، ایک فکر، ایک مینیفیسٹو، وہ آج بھی دنیا پہ راج کرتا ہے، آج بھی کھلبلی مچاتا ہے سرمایہ داروں میں، آج بھی سرمایہ داروں کو تھریٹ ہے، اسی لیے
جو اس کیمپین میں جو انتخابات کی کیمپین میں ٹرمپ نے اپنی مخالف امیدوار کو جو دیا تھا، تانا دیا تھا، وہ یہی دیا تھا کہ یہ ان کا خاندان ہے وہ کمیونزم سے وابستہ ہے۔ مقصد کہ جو سحر ہے اس کمیونسٹ مینیفیسٹو کا وہ بالکل برقرار ہے، اور یہ برقرار رہے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آگے ایسی لہر آئے جس میں یہ مکمل طور پہ یہ فکر چھا جائے۔ یہ ہم نے بات کر لی تھی کمیونسٹ مینیفیسٹو کی، جس میں کہیں تھوڑا جذبات بھی ہو گیا، کیونکہ میرے دل کو سب سے بڑی بھاتی ہوئی یہ بک ہے، اور اس دنیا کی یہ وہ کتاب ہے جس نے کایا پلٹ دی۔ تو اس کا تو ذکر تو اب بھی ہوتا ہے نا، اب بھی صورتحال تو وہی ہے۔ میں 2 دن پہلے ڈان میں ایک آرٹیکل ہے، اس کا حوالہ دوں گا، وہ آکسفیم کی ایک رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے حوالے سے یہ ڈان میں آرٹیکل باضابطہ طور پہ چھپا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مجموعی آمدنی کا جو 42% حصہ ہے وہ 10% امیر طبقے کے پاس ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ صورتحال تو اب بھی ہمارے جیسے ملکوں میں جو کیپٹلسٹ سسٹم کے جو پجاری ہیں یا ان کی جو کرتے ہیں، ان کا جو پیچھے جو چلتے ہیں، اس میں صورتحال یہ ہے کہ 42% مجموعی آمدنی کا وہ فقط 10% لوگوں کے پاس ہے، اور اس میں حصہ پھر آگے یہ ہے کہ جو 50% جو غریب طبقہ ہے اس کی آمدنی جو بڑھتی ہے، یا آمدنی میں اس کا حصہ 10 سے 20% ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی جو امیر سے امیر طبقے والا، امیر سے امیر لوگ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ جو نچلے طبقے کے ہیں وہ لوگ بالکل جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں، اور اس لیے کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں جس سے کسی کو فائدہ ہو۔ رپورٹ کے مطابق معاشی اصلاحات جو ہیں وہ امیر اور غریب کا جو فاصلہ ہے وہ نہیں مٹا سکتے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ جو معاشی اصلاحات ہم کرتے ہیں نا، ہم ہر بجٹ میں کہتے ہیں کہ یہ اصلاحات ہو گئی، یہ غریبوں کو فائدہ ہی، میں رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاشی اصلاحات کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ امیر اور غریب کے بیچ میں جو اتنی تفریق آ گئی، اور تفریق روز بڑھ رہی ہے، تو یہ اگر معاشی اصلاحات اگر نہیں کر سکتی تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا معاشی انقلاب کی ضرورت نہیں، کوئی ایسے انقلاب کی ضرورت نہیں کہ یہ جو غربا ہیں، یہ استثالی جو طبقات ہیں، یہ اوپر آ جائیں اور انصاف سب برابر ہوں، اور دنیا کے مزدور سب ایک ہو جائیں، اور ایک ایسا انقلاب لائیں جہاں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے، اور یہ انسان بالکل برابر ہوں، بالکل اسی طرح برابر ہوں جس طرح یہ فکر جو ہے جس کا ذکر کمیونسٹ مینیفیسٹو میں دیا گیا ہے۔ شکریہ۔